الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم کتاب فطرت کے سر ورق جو نام احمد رقم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سر ورق جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا نہ زمین ہوتی نہ فلک ہوتا نہ عرب ہوتا نہ عجم ہوتا نہ زمین ہوتی نہ فلک ہوتا نہ عرب ہوتا نہ عجم ہوتا اگر وہ امام رسول نہ ہوتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل عزت تکریم معزز علماء کرام بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ چند ہفتوں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے متعلق باتیں ہو رہی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ، آپ کی زندگی کا تذکرہ اس لیے کرنا کہ ہماری سیرت بھی نبی کے سیرت کے مطابق ہو جائے، ہماری زندگی نبی کی زندگی کے مطابق ہو جائے۔ ہم لوگ صورت کے پیچھے پڑے ہیں، حالانکہ آدمی کی سیرت بہتر ہونی چاہیے۔ صورت جو ہوتی ہے وہ فتنوں کو آواز دیتی ہے، اور سیرت جو ہوتی ہے وہ دونوں جہاں میں بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو کون نہیں جانتا؟ قرآن کریم نے اس کی گواہی دی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث شریف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن جو پیدا کیا، خوبصورتی جو پیدا کی، اس میں سے 50% آدھا حضرت یوسف کو حسن دیا اور آدھا پوری دنیا میں تقسیم کر دیا۔ کون نہیں جانتا خوبصورتی کو؟ لیکن خوبصورتی کی بنا پر، خوبصورتی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں ڈالے گئے۔ یہ فتنہ کہ بھائیوں نے حسد کیا، آپ کو کنویں میں ڈالا،
اسی خوبصورتی کی بنا پر آپ کو مصر میں بیچا گیا کہ یہ بہت خوبصورت ہے، تو بیچا گیا، خریدا گیا۔ خوبصورتی کی بنا پر زلیخا آپ پر عاشق ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا۔ تو خوبصورتی بہت مرتبہ فتنوں کو آواز دیتی ہے، حالانکہ سیرت یہ ایسی چیز ہے جو دونوں جہاں میں بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور ہم لوگ صبح شام سیرت کے پیچھے کوئی اپنے کپڑوں کی تعریف میں تو کوئی اپنے حسن کی تعریف میں کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں۔ ایک بزرگ گزر رہے تھے کہ ایک آدمی اپنے پیر پچھاڑتے ہوئے چل رہا تھا اور اپنی چھاتی کو باہر نکالے ہوئے اور تکبرانہ شان کے ساتھ چل رہا تھا۔ تو بزرگ نے اس آدمی سے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین کو پھاڑ کر کے تو کھڈا نہیں کرے گا اور تو آسمان پر نہیں پہنچے گا، یہ دونوں طاقتیں تیرے پاس نہیں ہیں، لہذا اطمینان سے چلا کر، تواضع سے زمین پر چلا کر۔ اس آدمی نے بزرگ پر غصہ کیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے مجھے دیکھا جاتا ہے۔ بزرگ نے کہا میں آپ کو جانتا ہوں آپ کون ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کا تعارف کراؤں کہ آپ کون ہیں، آج اجازت دیں۔ تو وہ مالدار کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ میں کون ہوں وہ بتلائیں۔ تو بزرگ کہنے لگے تیری پیدائش پر تو غور کر کہ تو ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا، ایسا قطرہ کہ اگر جسم پر لگ جاوے، کپڑوں پر لگ جاوے، کپڑے ناپاک، اس کے بعد آدمی نہ نماز کا رہتا ہے نہ تلاوت کا رہتا ہے، یہ تیری ابتدا، اور تیری انتہا یہ ہے کہ قبر میں تو چلا جائے گا تو کیڑے مکوڑے تیرے جسم کو ختم کر دیں گے اور خون اور پیپ تیرا بہے گا اور اسی میں تو لٹ پٹ سویا پڑا ہوا ہوگا، یہ تیری انتہا ہے۔ یہ تو رب العالمین کا احسان اور شکر ہے کہ رب نے ہمارے جسم کو ڈھانک دیا ہے کھال کے ذریعے، چمڑی کے ذریعے، ورنہ آدمی کا جسم اگر کھل جاوے تو کوئی کسی کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو اس متکبر آدمی نے کہا جزاک اللہ، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے میرا وجود سمجھ میں آ گیا کہ میری ابتدا کیا، میری انتہا کیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں کہ اس طریقے پر نہیں چلا جا سکتا۔ تو اصل میں سیرت ہے، صورت نہیں ہے۔ آدمی جس کپڑوں کی وجہ سے اپنے اوپر فخر محسوس کرتا ہے، وہ کپڑے وہ سونے سے پہلے نکال دیتا ہے یا تبدیل کر دیتا ہے۔ تو جب کپڑوں کی وجہ سے خوبصورتی ہے تو پھر سونے کے وقت میں وہ کسی کام کا نہیں ہے، اب اس کی خوبصورتی پر پردہ لگ گیا۔ تو اصل آدمی کی سیرت، حضرت عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ بہت کالے کلوتے تھے، ان کے ہونٹ موٹے موٹے، آنکھیں بھی ایسی تھی کہ دیکھنے والا خطرہ محسوس کریں، ڈر محسوس کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے افضل اور بہتر آدمی میں نے نہیں دیکھا۔
آخر کیا وجہ تھی؟ خوبصورتی تو تھی نہیں، اس لیے کہ ان کی سیرت بہت پاکیزہ تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام کالے کلوتے صحابی ہے، ہم بڑی عزت کے ساتھ لیتے ہیں اور رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب پیچھے لگا دیتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جب خطاب کرتے تو بلال کی طرف جب اشارہ کرتے تو سیدنا و مولانا کہتے ہیں حضرت بلال کے متعلق کہ ہمارے آقا اور ہمارے مولا حضرت بلال۔ آخر کیا وجہ تھی؟ ان کی سیرت بہت پاکیزہ تھی۔ ہم لوگ صورت تو بہتر بناتے ہیں، سیرت کے متعلق ہم کوڑے ہیں، اسی لیے آج ساری دنیا میں ہم پچھاڑے جا رہے ہیں، مار کھائے جا رہے ہیں۔ اور سیرت حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذکر کرنا وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگی سیرت کے مطابق ہو اور اسی کو ہم ڈھالیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت اور ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ چینیوں اور رومیوں کے بیچ میں لڑائی ہو گئی، چینی لوگ اور رومی لوگوں کے بیچ میں۔ دونوں کو اپنی اپنی کاریگری پر بہت فخر تھا۔ چینی لوگ کہتے ہیں ہم آپ سے اعلیٰ ہیں، ہماری کاریگری بہت بہتر۔ رومی لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم آپ سے آگے ہیں، ہماری کاریگری بہت بہتر۔ معاملہ وہاں تک پہنچا کہ اب دونوں میں جنگ ہو جاوے، دونوں رومی اور چینیوں کے بیچ میں۔ معاملہ بادشاہ تک پہنچا۔ بادشاہ نے دونوں گروہ اور دونوں جماعتوں کو بلایا کہ دونوں نے دعویٰ کیا ہے اپنے کمال پر، اب دعوے سے کام نہیں چلے گا۔ دونوں جماعتیں اپنے دعوے کا پروف ثابت کریں کہ کس اعتبار سے آپ آگے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تو بادشاہ نے ایک بڑا کمرہ منتخب کیا، پسند کیا۔ آدھے کمرے میں رومی لوگوں کو رکھا، آدھے میں چینی لوگوں کو رکھا، اور بیچ میں ایک پردہ حائل کر دیا چادر کا۔ اب دونوں کو حکم دیا کہ چینی لوگ اپنا جو بھی کاریگری ہے اپنی وہ اس کمرے میں کریں، اور رومی لوگوں سے کہا کہ آپ اپنی کاریگری کو یہاں ثابت کریں، فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، پردہ کر دو بیچ میں۔ دونوں کے بیچ میں پردہ کیا گیا۔ دونوں اپنی اپنی کاریگری سے فارغ ہوئے، چادر کو کھولا گیا تاکہ ایک ساتھ دونوں کا موازنہ ہو، دونوں کو تتولا جائے، دونوں کو پرکھا جائے۔ دیکھا کہ چینی لوگوں نے بڑے خوبصورت نقش و نگار کیے، بیل بوٹے لگائے، بہترین پھول بنائے دیوار پر، آنکھیں چکا چوند ہو جاوے۔ کوئی پھول ایسا نہیں تھا جو انہوں نے وہاں پر نہ لگایا ہو دیوار پر۔ اب رومی لوگوں نے جو نقش و نگار کیا اس کی طرف دیکھا تو انہوں نے کچھ کام نہیں کیا، انہوں نے دیوار کو برابر گھیسا اور برابر صاف کرتے رہے۔ اس نتیجے پر پہنچے کہ دیوار کو آئینے کی طرح صاف و شفاف کلیئر کر دیا۔ اب بادشاہ نے دیکھا کہ آپ کی خوبصورتی چین والوں کی بہت بہتر، لیکن ان لوگوں نے آپ کے حسن کو چوری کر لیا کہ اس آئینے میں چینی لوگوں کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے، یہاں پر ڈبل چیز نظر آ رہی ہے۔ تو خوبصورت روم والے ہیں کہ انہوں نے وہ کام کیا کہ دوسرے لوگوں کو عکس کو اپنے اندر کھینچا۔ اس حکایت کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ اس میں سبق یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو اتنا صاف شفاف، اتنا پاکیزہ بنا دے کہ اس پاکیزہ دل اور صاف شفاف دل کے ساتھ آدمی دنیا کی ساری حقیقتوں کو اپنے اندر سمو لے۔ ایسا نہیں کہ کل کسی کی پیروی کی، آج اس کی پیروی کی، کل یہود کی پیروی کی، پرسوں عیسائی کی پیروی کی، الگ الگ پیروی میں وہ جچتا رہا اور اپنی سیرت کو بھول گیا۔ تو تیرے دل کو اتنا پاکیزہ بنا لے کہ تیرے دل کے صاف شفاف کے بعد ساری چیزیں تیرے پاس آ جائے گی، مڑ کر کے آ جائے گی، کوئی چیز کی پرواہ تجھے نہیں ہوگی۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی گزرے ہیں، ان کو کمر میں ایک پھوڑا ہوا۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 32 سال تک وہ پھوڑا ان کی کمر میں رہا، 32 سال۔ اور پھوڑے کا عالم یہ تھا کہ پھوڑے کی وجہ سے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ چت لیٹ کر کھاتے تھے، وہ بیٹھ کر کھا نہیں سکتے تھے، لیٹے لیٹے کھاتے تھے۔ نماز بھی اشارے سے پڑھتے تھے، بلکہ اپنی قضائے حاجت وہ بھی لیٹے لیٹے، پیشاب پانی وغیرہ لیٹے لیٹے۔ 32 سال تک ایک آدمی زندگی اس طرح گزار دے، لیٹے ہی لیٹے، نماز، کھانا پینا سب کچھ لیٹنے کی حالت میں۔ وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، بہت تکلیف تھی۔ لیکن ان کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، حساس بساس۔ لوگوں نے سوال کیا، حضرت کیا وجہ ہے؟ اتنی تکلیف، 32 سال آپ کے گزر گئے اور آپ ہم سے زیادہ آپ کے چہرے پر تازگی نظر آ رہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ پریشان ہیں لیکن آپ اتنی تکلیف میں بھی خوش و خرم نظر آ رہے ہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ تو کہا یہ میرا مجاہدہ، میرا اختیار کیا ہوا نہیں ہے، میں نے اللہ سے مانگا نہیں ہے، خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بطور آزمائش مجھے پھوڑا ہوا ہے، کمر میں تکلیف ہوئی ہے، لیکن میں نے 2 کام کیے ہیں۔ صبر سے کام لیا اور شکر ادا کر رہا ہوں۔ شکایت کیوں کروں؟ میں تو میرے رب سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، اور میں تو اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جس حالت میں بھی تو رکھے بہتر ہے۔ اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ دیا کہ فرشتے میرے بستر پر آتے ہیں، مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ میرے بستر پر فرشتے، ایسی تکلیف میں میری زندگی گزرنے پر فرشتے میرے بستر پر آتے ہیں، اور میرے بستر پر آ کر کے فرشتے مجھ سے سلام کرتے ہیں، مجھے دعائیں دیتے ہیں۔ یہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، یہ آخر وجہ کیا تھی اس کی؟ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جب اپنی سیرت کامل اور پاکیزہ بنا لیتا ہے تو پھر اس صورت کے بعد پھر آدمی ہائی واویلا اور شکایت کا محتاج نہیں رہتا۔ لہذا اپنی سیرت یہ پاکیزہ ورنہ ہوگا کیا؟ آدمی دین میں بھی دنیا ڈھونڈے گا، اور وہ آدمی دنیا میں جب کہیں پھنس جائے گا تو وہ اپنے آپ کا کوئی پرسان حال نہیں پائے گا، اپنے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائے گا، بلکہ وہ دنیاوی زندگی کو ایک الگ ڈھنگ سے سمجھے گا۔ علامہ پالن حقانی رحمۃ اللہ علیہ یہ گجرات کے تھے، بہت بڑے گزرے ہیں، اور وہ باتیں بیان کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک لطیفے کو ذکر کیا ہے کہ ایک خان صاحب اور ایک اللہ والا آدمی، دونوں کی دوستی ہو گئی۔ ان دوستی میں معاملہ یہ ہوا کہ دونوں ایک مرتبہ وہ خان صاحب مولوی صاحب کے گھر پہنچے، اور مولوی صاحب کے گھر پہنچنے کے بعد
دیکھا کہ اب مہمان آیا ہے میرا دوست، کچھ انتظام کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا آج کھانے کی دعوت میرے گھر پر آپ کی رہے گی۔ تو وہ اللہ والے نے کھانا بنایا، کھانا تیار کیا۔ جب کھانا سامنے رکھا گیا تو بزرگ نے کہا بسم اللہ بول کر کے کھانے کی ابتدا کریں۔ تو وہ پٹھان سوچنے لگا خان کہ بھئی بسم اللہ کی کیا ضرورت، کھانا کم لگتا ہے یہ بزرگ کے گھر، چلو پڑھ لیں بسم اللہ بول کر کے، کھانا کم بنایا ہے تو اب ضرورت پڑے گی بسم اللہ کی۔ تو بسم اللہ بول کر کے کھانا کھایا، فارغ ہو چکا۔ اتفاق یہ ہوا کہ اب یہ بزرگ اب کہیں کسی وقت گئے وہ خان کے گھر، تو خان صاحب کے گھر گئے تو اس نے بڑا عالیشان کھانے کا نظم کیا اور سارا دسترخوان پر بچھا دیا۔ اب بزرگ کھانے کے لیے بٹھایا، وہ بھی بیٹھا، کہا کہ بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کھانا چالو رکھو۔ کہا کہ یہ کیوں کہتا ہے؟ کہا کہ آپ کے وہاں کھانے کی کمی تھی، آپ کے یہاں غریبی تھی، یہاں تو ہول سیل میں کھاتے رہو، بسم اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں گھٹنے والا نہیں ہے یہ کھانا، کھاؤ۔ اس کے بعد علامہ پالن حقانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ بھی کچھ اسی طریقے پر ہے کہ جب ہم عاجز آ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارا رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی سیرت کو بہتر بنا دیں، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو نبی کے طریقے پر ڈھالیں۔ دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلتا، دعوے کے بعد پروف پیش کرنا پڑتا ہے، خالی عشق سے کام نہیں چلتا۔ میں میرے باپ سے عشق کروں اور محبت کا دعویٰ کروں اور پانی نہ پلاؤں میرے باپ کو تو یہ محبت میں جھوٹا ہوں۔ میں میری بیوی سے عشق کا دعویٰ کروں اور میری بیوی سے بات نہ کروں تو میں عشق میں جھوٹا ہوں۔ اگر کوئی کسی بڑے آدمی سے محبت کرے اور اس کا کہا نہ مانے تو یہ جھوٹا ہے۔ اگر نبی سے محبت کا دعویٰ کریں اور نبی کی طرح زندگی نہ ہو تو عشق میں جھوٹا ہے، جھوٹا ہے وہ۔ نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اگر نماز نہ پڑھے تو وہ اپنے عشق میں جھوٹا ہے۔ نبی نے کہا میرے جیسی سیرت اپنا لو، میرے جیسے کھانے کا طریقہ سیکھ لو، میرے جیسے چلنا سیکھ لو، میرے جیسے بیٹھنا سیکھ لو۔ اگر یہ سیرت نہیں ہے تو خالی زبانی دعویٰ ہے، اپنے دعوے میں وہ جھوٹا ہے۔ تو سیرت کو اپناویں، جب تک سیرت باقی ہے تب تک ہم دنیا میں باقی ہے۔ اگر سیرت الٹ پلٹ ہو گئی تو پھر لوگ قوم ہمیں مارے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بقا سیرت پر رکھا ہے۔ صحابہ کا امتحان لیا گیا سیرت پر، قوموں کا، بزرگوں کا، بڑے لوگوں کا امتحان لیا گیا سیرت پر۔ تو سیرت کو اپنائیں، نبی کے جیسا چلنا سیکھیں، نبی کے جیسا بولنا سیکھیں، نبی کے جیسا کھانا سیکھیں۔ وہ ہمارے لاڈلے ہیں، ہمارے پیارے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے جان قربان کر دیتے ہیں۔ میرے نبی پر کوئی انگلی اٹھاوے تو میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے نبی کے بارے میں کوئی گستاخی کرے تو میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے گستاخی تو میں کرتا ہوں کہ میرے گھر سے سنتوں کے جنازے میں نے نکالے، میرے گھر سے سنتیں پہلے روانہ میں نے کی، پھر گیڑوں نے کی۔ اگر میرا بیٹا مجھے تماچا مارے تو مجھے تکلیف زیادہ ہوگی، الا یہ کہ کوئی دوسرا مجھے تماچا مارے تو اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر غیر میرے نبی پر انگلی اٹھائے تو تکلیف ضرور ہوگی، لیکن اگر میں خود میرے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دوں تو تکلیف مجھے ڈبل ہوگی۔ اس لیے سیرت کا پیغام یہی ہے کہ ہم زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے والے بنیں، اسی کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سیرت کے طور و طریق پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور بقیہ زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان، وہ اسماعیل بڑھ وریدیا والے، ابھی چند دنوں پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ان کا بیٹا عبد الرحمن، اس نے اس مسجد میں کچھ رقم دی ہے، 15,000 روپے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے یہ ان کے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اور باقی نماز کے بعد قرآن کریم پڑھا جائے گا مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، تو حضرات بیٹھیں اور قرآن کریم پڑھ کر کے جائیں۔ ہر ایک کے مرحوم ہیں، کوئی نہ کوئی چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ کی مغفرت ہو جائیں، میرے ماں باپ کے لیے دعائیں ہو جائیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں ہو جائیں۔
تو کچھ وقت آدمی بیٹھیں، انشاءاللہ قرآن ختم ہوتے ہی مختصر دعا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔